اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیا کیجئے اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کیا کیجئے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مودی ہار گیا اور مسلمان جیت گئے۔ مودی ہار گیا اور مسلمان جیت گئے۔ بین الاقوامی دباؤ اس قدر بڑھا کہ مودی کو آخر اپنا رویہ مسلمانوں کے بارے میں کم کرنا پڑا، نرمی برتنی پڑی۔ بین الاقوامی دباؤ اس قدر بڑھ گیا کہ مودی کو اور انڈیا کی حکومت کو مسلمانوں کے لیے رویے میں نرمی برتنی پڑی۔ وہ انڈیا جو ہر وقت تبلیغی جماعت پر کرونا وائرس کے پھیلانے کا الزام لگاتا تھا، جب خلیجی ممالک اور پوری دنیا کا پریشر بڑھا تو آج وہی مودی اور مودی کی حکومت اور اس کے RSS کے گنڈے خود ہی نرم زبان بولنا شروع ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے دنیا کا پریشر، یہ ہوتا ہے بین الاقوامی پریشر۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ انڈیا میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف بین الاقوامی سطح پر آوازیں اٹھنے کے بعد حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں سے اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی کی اپیل کر دی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب یہ لوگ مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ پہلے اپنے پیپر لے کے اور ثابت کرو کہ آپ لوگ انڈین ہو۔ آج وہی لوگ جب پوری دنیا کا پریشر بڑھا تو BJP، RSS اور مودی جیسے لوگوں نے مسلمانوں اور ان کے مذہب کے پیروکاروں سے اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی کی اپیل کر دی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے یہ کوششیں اس وقت شروع ہوئیں جب عرب دنیا کی بعض شخصیات نے انڈین حکومت کے اس الزام پر اعتراض کیا کہ کرونا وائرس کے کیسز میں تبلیغی جماعت نے 30% اضافہ کیا۔ جی ہاں، بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی جانب سے جب یہ کوششیں اس وقت کی گئیں کہ مسلمانوں کو تبلیغی جماعت کے اوپر کرونا وائرس کو پھیلانے کے بارے میں الزامات لگائے گئے اور 30% ان کے اوپر کہا گیا کہ انہوں نے بڑھائی ہے، اس کی وجہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے کرونا بڑھا ہے، تو پھر دنیا کے تمام لوگوں نے اور مسلم ملکوں نے بھی انڈیا پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق اتوار کو راشٹریہ سیوم سیک سنگھ RSS نے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئیں ایک ساتھ مل کر کرونا وائرس کے خلاف لڑیں۔ یاد رکھیے، یہ وہی RSS ہے جو ہندواتہ کے اوپر کام کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ تمام مسلمان انڈیا سے نکل جائیں۔ آج اس قدر ان کے اوپر پریشر پڑا ہے کہ جب پوری دنیا کے مسلمانوں نے یا دوسرے دنیا کے لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ تم لوگ غلط ہو، تم لوگ مسلمانوں کے اوپر الزام لگا رہے ہو، تو پھر RSS کے سربراہ موہن بھگوت نے کہا ہم ایک ہیں، تمام 130 کروڑ انڈین ہماری فیملی ہے، ہمیں چند افراد کی غلطی کی وجہ سے پوری کمیونٹی یعنی برادری کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ دونوں برادریوں کے سمجھدار لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور لوگوں کے ذہنوں میں جو تعصب ہے اس کو دور کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس سے ایک دن قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے رمضان کے آغاز پر مسلمانوں کو مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم مودی نے ٹویٹ کی کہ سب کی سلامتی، خیر و عافیت اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ مقدس مہینہ ہمدردی، ہم آہنگی، شفقت اور محبت لائے۔ ہم کرونا وائرس کے خلاف فیصلہ کن فتح حاصل کریں اور ہم دنیا کو صحت مند بنائیں۔ متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کی رکن شہزادی ہند القاسمی نے مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور تبلیغی جماعت پر وبا کے پھیلانے کے الزام پر دبئی میں رہائش پذیر ایک انڈین کی سرزنش بھی کی تھی، کیونکہ متحدہ عرب امارات میں بہت سارے انڈین ہندو مسلمانوں کے خلاف اور عربوں کے خلاف نفرت انگیز اور ٹویٹس کر رہے تھے اور سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی چیزیں پھیلا رہے تھے، نفرت پر مبنی تقریریں کی جا رہی تھیں۔ انہوں نے پھر کہا اسی لیے متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کی رکن شہزادی ہند القاسمی نے مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور تبلیغی جماعت پر وبا کے پھیلانے کے الزام پر دبئی میں رہائش پذیر ایک انڈین کی سرزنش کی تھی۔ انہوں نے نفرت پر مبنی تقریروں سے نمٹنے کے لیے
متحدہ عرب امارات کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو کوئی بھی کھلم کھلا نسل پرستی اور امتیازی سلوک کا مظاہرہ کرے گا اس کو نہ صرف جرمانہ کیا جائے گا بلکہ متحدہ عرب امارات سے بھی بے دخل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ نفرت کو مسترد کریں اور زمین پر ایک ساتھ رہنے کے لیے اسے محبت میں تبدیل کر لیں۔ جمعے کو انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے خلیجی تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ سے بات چیت کی، جس کے بعد انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ وبائی امراض بین الاقوامی تعاون کی ضرورت پر مزید روشنی ڈالتی ہیں۔ انڈین تجزیہ کاروں کے مطابق خلیجی ممالک کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آنے کے بعد انڈین حکومت میں اضطراب پایا جاتا ہے، اور ایک طرح سے یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انڈین حکومت اور مودی ہار گیا اور مسلمان جیت گئے، کیونکہ جتنا ظلم انڈیا حکومت مودی اور اس کے گنڈے RSS کے گنڈے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے وہ بیان سے باہر ہے۔ ایک سبزی بیچنے والے لڑکے کو مار کے اس لیے مار دیا جاتا تھا کہ یہ ایک مسلمان ہے۔ ایک لڑکا کہتا ہے کہ میرا نام محمد سعد ہے، یا محمد کے نام سے اس کا نام آگے سٹارٹ ہوتا تھا، محمد فضل ہے، محمد افضل ہے، تو اس کو اس لیے گالیاں دی جاتی کہ تمہارا نام محمد ہے، محمد کی ایسی کی تیسی۔ یہ ہم نے خود اس کی ویڈیو کلپس دیکھے ہیں۔ لہٰذا آج جب مسلمانوں نے پریشر ڈالا تو پھر یہی RSS کے گنڈے، یہی انڈین حکومت، یہی مودی آج منتیں کرنے پہ آ گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے اب اپنا نرم رویہ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک انڈین انگلش میگزین کے مدیر سنجے کپور کہتے ہیں کہ انڈیا میں ہونے والے واقعات پر کئی برسوں میں پہلی بار ہم نے عرب دنیا کی جانب سے ایک سخت رد عمل دیکھا ہے۔ ان کے مطابق یہ غیر معمولی ہے۔ یہ نہ صرف حکومت بلکہ خلیجی ملکوں کے ساتھ کاروبار کرنے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ مودی کو عرب دنیا کے ساتھ دانش مندی سے چلنا ہوگا۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کویت نے بھی کہا تھا کہ اگر انڈین اور انڈین ہندو جو ہمارے ہاں رہ رہے ہیں وہ خلیج میں مسلمانوں اور عربوں کے خلاف اسی طرح نفرت انگیز ٹویٹ کرتے رہے اور سوشل میڈیا پر ہمارے بارے میں غلط معلومات دیتے رہے اور نفرت انگیز پھیلاتے رہے تو ہم تمام انڈین کو اپنے ملکوں سے نکال دیں گے اور انڈیا کی تمام چیزوں سے بھی بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ تمام خلیجی ممالک اس نقطے پہ پہنچ چکے ہیں کہ انڈین حکومت ایک دہشت گرد حکومت ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کر رہی ہے۔ تب جا کے مودی کو عقل آئی اور مودی اب سارے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مودی آخر کار ہار گیا اور انڈیا کے مسلمان جیت گئے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کی پروفیسر سجاتا ایشوریا کہتی ہیں کہ انڈیا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا نے مسلم دنیا میں انڈیا کے مثبت تشخص کو مجروح کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب بھی مودی وقت ہے، انسان بن جاؤ اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اسلام ہی سب سے بڑا مذہب ہے اور مسلمان ہی دنیا میں سب سے بڑے اکثریت میں ہیں۔ مودی سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے RSS کے گنڈوں کو بھی روک لو اور مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کا ظلم بند کر دو۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ بھارت میں جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ جو امریکہ ہے، امریکہ نے بھی بھارت میں اقلیتوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی جس میں بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دے دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی کمیشن مذہبی آزادی کی رپورٹ میں بھارت کو پہلی مرتبہ اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے دیا گیا ہے۔ بھارت کو CPC ممالک کی فہرست میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ امریکی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق بھارت 2019 میں مذہبی آزادی کے نقشے میں تیزی سے نیچے آیا۔ سالانہ رپورٹ میں متنازع بھارتی شہریت بل پر شدید تنقید کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 2019 میں بھارت میں اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ ہوا۔ بابری مسجد سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی تنقید کی گئی۔ امریکی کمیشن نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے پر بھی بہت زیادہ تنقید کی۔ امریکی کمیشن کی رپورٹ میں پاکستان میں متعدد مثبت پیش رفتوں کا اعتراف کیا گیا۔ کرتارپور راہداری کھولنے پر پاکستانی اقدامات کی تعریف کی گئی۔ سکھ یونیورسٹی تعلیمی مواد پر نظر ثانی کے حکومتی اقدامات کو بھی سراہا گیا۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کرونا کی آڑ میں بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ OIC کی جانب سے بھی بھارتی رویے پر
بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جو بھارت پاکستان پر الزامات لگاتا تھا خود اقلیتوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کرونا وائرس کے مسلمان مریضوں سے بھی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں مسلمان مریض اسپتال جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے واپس جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں اب بھی انٹرنیٹ بند ہے، لوگوں کو رسائی نہیں دی جا رہی، بھارت میں مسلمانوں کی دکانوں سے خرید و فروخت تک نہیں کی جا رہی، تو یہ انڈیا کو بند کر دینا چاہیے جو وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ یہی ایک حل ہے جو کہ پوری دنیا میں تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ انڈیا کو اور مودی کو اور RSS کو یہ تمام ظلم بند کرنا ہوگا تاکہ پوری دنیا میں امن و سکون ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے تمام دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔